نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے لیے جو ہمارے سب کچھ ہیں، ہماری عزت، ہماری شان، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا عالم میں جس کی وجہ سے ہمیں انسانیت جیسی چیز نوازی گئی، وہ ذات ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ اب ان کے بارے میں کوئی خاکہ بنا کے اور کوئی کارٹون بنا کے دنیا ان کی توہین کرنا چاہے تو ان کے نزدیک تو یہ چیز ایک توہین کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، یا اس سے کچھ لوگ ان کے کہے ہوئے چیزوں کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، یا جس طرف وہ لے جانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو اس طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے نہ ان کی حمایت کی ضرورت ہے، جو لوگ کارٹون کے ذریعے ان کی توہین کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے انکار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت جو ہے وہ مسلم ہے پوری دنیا میں، خواہ کوئی بھی شخص ہو جس کو ذرا سا بھی کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اگر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، جب وہ ان کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک نہ ایک وابستگی ہو جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ خیر، میرا آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون نے جو حرکت کی ہے، اس کی وجہ سے آج پورے عالم اسلام میں ایک بہت زیادہ غم و غصہ کا ماحول ہے، اور جو کہ واقعتاً ہونا بھی چاہیے۔ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مذہب کے اگر کسی اہم شخصیت کو اگر آپ توہین آمیز کلمات کہیں گے یا کچھ اس طرح کی چیزیں بولیں گے جو توہین آمیز ہوں، تو یقینی بات ہے کہ اس سے تکلیف جو ہے کہ وہ اس پوری قوم و ملت کو ہو سکتی ہے۔ ہمارا تو ایک اصول ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں اور ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب میں مضبوط ہیں اور دوسروں کے مذہب کی عزت کریں۔ یہی ہمارا کہنا ہے، یہی ہمارا اصول ہے، اور ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن دنیا فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے ذریعے سے غلط رو میں چلی جا رہی ہے۔ کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی کے مذہبی رہنما کو، کسی کے مذہبی پیشوا کو آپ توہین آمیز کلمات سے پکاریں یا ان کے شان میں کچھ گستاخیاں کریں؟ کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ ہرگز نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی معقول شخص کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں آ سکتی ہے کہ کسی قوم کے، کسی مذہب کے پیشوا اور رہنما کے سلسلے میں، کس شان میں کوئی گستاخی کی جائے اور وہ ہمارے لیے جو ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا باعث بن سکتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فریڈم آف اسپیچ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمیں ذرا بتائیں۔ آج وہ لوگ آزادی اظہار رائے کے سلسلے میں اتنا زیادہ غلو کر چکے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی مذہب کے پیشوا کے بارے میں کچھ بول دیا جائے، یہ آزادی اظہار رائے ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اسے فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں۔ یہ تو توہین ہے، اور توہین تو کبھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہو سکتی، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو مانا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہری طور پہ تو مجھے اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی اجازت ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اگر فریڈم آف ایکسپریشن کا قانون لاگو ہے، فریڈم آف اسپیچ کا قانون لاگو ہے، یا کہیں بھی اس کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، ان لمیٹڈ کہیں نہیں ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ تو آپ کسی قوم کے پیشوا کے شان میں گستاخی کر کے، کسی قوم کے رہنما کے شان میں گستاخی کر کے آپ یہ کہیں کہ ہم اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کا حق حاصل کر رہے ہیں، یہ تو اس سے بڑی جہالت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ایک بات تو ہے کہ خاک ملانے والے خاک میں مل جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ یہ لوگ تو آتے جاتے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام
1400 سال سے ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو کہنے کا جو مدعا ہے کہ یہ گستاخی فریڈم آف ایکسپریشن کے پردے کے پیچھے سے کرنا یا اس کو جو ہے کہ اپنے لیے ڈھال بنانا، یہ انتہائی زیادہ بیوقوفوں والی بات ہے جو ناقابل قبول ہے. ہر معقول جو ذرہ برابر جو شخص بھی عقل رکھتا ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ تو کسی خاص مذہب سے ایک اس کو عناد ہے، اس کو دشمنی ہے، ایک خاص طور سے اس کو دنیا کے امن کو جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے شخص، اس لیے جو ہے کہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دے رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اگر یہ چیز ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب جو ہے کہ انلیمیٹڈ کر دیا جائے، تو آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارے یہاں انڈیا میں اگر جج کو آپ بولتے ہیں تو آپ کو جو ہے کہ جیل جانا پڑے گا، آپ جج کو نہیں بول سکتے ہیں کچھ بھی. تو یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو نہیں ملا. اگر یہی مطلب ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا کہ آپ کو تمام چیزیں کہنے کی اجازت ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ آپ کے لیے لمیٹڈ، ہر جگہ آپ کے لیے لمیٹڈ ایکسپریشن کا حق حاصل ہوگا. جو آزادی ہوگی کسی چیز کو آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس چیز کی جو آزادی ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی، انلمیٹڈ کہیں نہیں ہو سکتی. اور اگر یہی چیز ہے تو اس سے بہتر، یہ تو یورپ وغیرہ میں 200-300 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا نام جو ہے کہ لوگوں نے جانا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ 14 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے کہ دنیا میں وجود دے دیا تھا. تبھی تو کوئی بڑا رولر ہے، سب سے بڑا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس سے ایک گڑیا کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بدن پہ یہ جو ہے کہ پہلے ایک چادر دیکھی تھی، آج دوسری چادر ہے. یہ کتنے بڑے بادشاہ سے ایک گڑیا سوال کر لے رہی ہے. اسے کہتے ہیں فریڈم آف دا ایکسپریشن. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نام کی چیز نہیں ہے. یہاں تو بس یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے دوسرے قوم کے جو مذہبی جو رہنما ہیں، جو مذہبی پیشوائیں، ہم کسی طرح سے ان کے جو ہے کہ ان کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہیں، کسی طرح سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں، کسی طرح سے دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیں، غارت کر دیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ خود ہی تباہ و برباد کر دے گا ان تمام ایسے لوگوں کو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہ لوگ بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بھی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والا ہے. انہی دنیا کے مکر کرنے والوں کی پیداوار ہے میکرون جیسے لوگ، اللہ غارت کرے. تو بہرحال ہر شخص کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے. آج کے زمانے میں ایک عام آدمی جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، کسی قوم کا ایک مجبور آدمی جو بہرحال ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جس کا کوئی اوپر تک جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کوئی عمل کر سکے. تو اس کے لیے ایک بہت بہترین رائے ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے دیکھیے ایک بڑا اچھا واقعہ پتہ نہیں کسی ملک کا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ دوسرے ملک کے لوگ جو ہے جہاز کے ذریعے سے حملہ کرنا ہے، تو ایک ضعیف العمر شخص تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس جہاز کی طرف دکھا کے واپس نیچے رکھ لیا. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اس وقت اس نے جواب دیا کہ بھائی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا بدلہ لے سکوں یا میں ان پہ حملہ کر سکوں. میں تو صرف کیا کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ اس لیے میں نے کر دیا کہ میرے استطاعت میں جتنا تھا، میں جتنا کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا. بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اس چیز کو کہہ تو دوں گا کہ میرے جتنی استطاعت تھی میں نے اتنا کیا. تو ہماری آج کسی قوم کوئی اگر آپ سے دشمنی کرتا ہے، کوئی ملک آپ کے پیشواؤں کے خلاف کوئی چیزیں بولتا ہے، تو اس وقت آپ کے سروں پہ کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں کی جو چیزیں جو بناتے ہیں وہ لوگ، جو وہاں کے پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ وہاں کے معاشی اکنومی جو ایک چیز ہوتی ہے، ہر ملک کی معاشی جو حالت ہوتی ہے، اکنومی کی جو حالت ہوتی ہے، وہ حالت وہاں کی خراب ہونے لگے گی. یہ ایک طریقہ ہے، یہ پورا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو کمتر نہ جانیے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکمے جیسے کہ ایک کریم آتی ہے یا اس طرح کی چیزیں جو گارنیئر ہے، یہ فرانس کی میڈ ان فرانس سے چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اپنے استعمالات سے باہر کر دیں. اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات، سونے پہ سہاگا.
لیکن اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی ہم ایک ایسی قوم کی اور ایک ایسے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرتی ہے۔ تو ہم جس پیمانے پہ محنت کر سکتے ہیں، جس پیمانے پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس پیمانے پہ تو کم از کم کریں۔ صرف اجتہاد کرنا یا الفاظ کا اپنی زبان سے نکالنا کہ فلاں نے ایسا کر دیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے خلاف آپ عملی کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ چیزیں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ اس لیے بہرحال ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ جتنا ہم سے ہو سکا تھا اتنا ہم نے ان کے خلاف کر لیا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم گزارش ہے، سب سے گزارش ہے کہ ان پروڈکٹس کا جو ہے بائیکاٹ کریں اور ہمارے دعا کریں اس امت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کا معاملہ پیدا فرمائے اور وہی عزت و رسوخ ہمیں واپس دے جو ہمارے آباء و اجداد کے پاس حاصل تھے، جو ہمارے آباء و اجداد کو حاصل تھے۔ اصل چیز تو عمل ہوتی ہے، جتنا عمل ہوگا اس کے ذریعے سے جو ہے کہ آپ کو جو ہے دنیا میں ترقی مل سکتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مومن ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنے سچے پکے مومن، ہم کتنے سچے پکے مومن ہیں۔ اصل تو سچے پکے مومن بننے کا ہے، لیکن بہرحال اس چیز سے الگ ہٹ کے ہم کتنے بھی گئے گزرے ہوں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے خلاف، قرآن پاک کو کیا بولتے ہیں، کھلم کھلا جو ہے کہ جلایا جائے اور اس کی توہین کی جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہم کتنے بھی گئے گزرے ہوں۔ اسی لیے بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان مصنوعات کو، ان پروڈکٹس کو جو وہاں سے بنتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور سراسر جو ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، اور اس طرح سے کسی نہ کسی درجے میں ہماری کوئی نہ کوئی جو ہے کہ خدمت ہو ہی جائے گی دین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔